اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم الآن الی ابد الآبدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری کا ہم استقبال کر رہے ہیں. خداوند متعال ہم سب کو اس مہینے کی فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال کی توفیق اور حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کی زیر سرپرستی اس مہینے میں کوشش ہوگی کہ جو مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے مطابق اس میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. خداوند متعال نے اس کتاب کو اس مہینے میں نازل فرمایا. ہم انشاءاللہ 30 دنوں میں ہر روز ایک جزء قرآن کے متعلق 10 پیغامات پر گفتگو کریں گے. ویسے تو لاتعداد پیغامات ہیں قرآن مجید کے، لیکن ہم اس محدود وقت میں کوشش کریں گے کہ ہر روز اسی دن کے حساب سے اس جز کے متعلق 10 پیغامات کی تشریح کی جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم معین کریں کہ ہمیں قرآنی زندگی گزارنے کے لیے کس راستے کو اختیار کرنا ہے. قرآن مجید کی ابتدا سورہ مبارکہ حمد سے ہو رہی ہے. جس ترتیب کے مطابق ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اس میں سورۃ الحمد پہلا سورہ ہے. اس سورہ حمد کے بارے میں نبی گرامی اسلام کا ایک فرمان جو عیون و اخبار رضا میں نقل ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ عز وجل جعلها بإزاء القرآن العظیم. خداوند متعال نے بلا شک و شبہ سورۃ الحمد کو پورے قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الحمد سے بھی ہم اپنی کامیاب زندگی کے اصول لے سکتے ہیں. اسی حوالے سے پہلا پیغام جو سورۃ الحمد ہمیں دیتی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہے اس سورہ کا. اس میں جس وقت ایک مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ کلمہ ہمیں بہت سی اپنی ضروریات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہمیں اعتقادی اعتبار سے بھی ایک انتہائی مستحکم بنیاد مہیا کرتا ہے. یعنی جس وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند متعال پر بھروسہ کر رہے ہیں، خداوند متعال پر توکل کر رہے ہیں. تو گویا کہ پہلا درس جو ملتا ہے، پہلا پیغام جو ملتا ہے، وہ ہمیں اللہ پر توکل کرنے کا پیغام ملتا ہے. اسی حوالے سے قرآن مجید سورہ مبارک فاطر کی 15ویں آیت میں توضیح دیتا ہے اس توکل کے حوالے سے کہ دیکھو خداوند متعال کی ذات بابرکات بے نیاز ہے ہر چیز سے. ارشاد ہوا: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اللہ کی طرف نیاز مند ہو، محتاج ہو اللہ کے. اللہ مستغنی ہے، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ہمیشہ حمد کی جاتی ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ہمیں توکل کا پیغام دیا، اور سورہ مبارک فاطر میں واضح طور پر فرمایا کہ انسان بنیادی طور پر پیدائش سے لے کر اپنی پوری زندگی میں اللہ پر توکل
کے بغیر اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا، خداوند متعال کے لطف کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان نیاز مند ہے خداوند متعال کا اور اللہ بے نیاز ہے۔ بس یہ ایک عقیدہ گویا کہ ایجاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم اللہ الاعظم من سواد العین الی بیاضھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی کے فاصلے سے بھی کم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خداوند متعال کے اسم اعظم کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں خداوند متعال کے اتنا قریب کر دیتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا پیغام جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خداوند متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سورہ مبارک حمد کی ابتدا ہو رہی ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام حمد اس رب کے لیے ہے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ جب اللہ کے متعلق ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تمام کی تمام نعمتوں کا منبع وہی ذات ہے، تمام فیوز و برکات کی اصل وہی ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں میرا شاکر بندہ بن کر رہنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کتاب کافی میں جلد دوم صفحہ 97 پر نقل ہوئی۔ امام ششم فرماتے ہیں نبی گرامی اسلام کے بارے میں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ورد علیہ امر یسرہ، اگر نبی گرامی اسلام کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ راحت میں ہوتے تھے، آپ شادمان ہوتے تھے، آپ خوشی میں ہوتے تھے، تو قال الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس نعمت پر۔ وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَغْتَمُّ بِهِ قال الحمد للہ علی کل حال، لیکن اگر کوئی ایسی مشکل پیش آتی تھی جو سرور دو عالم کو ناراحت کرتی تھی، سرور دو عالم کے لیے ظاہری طور پر مشکل پیدا ہوتی تھی، تو نبی گرامی اسلام فرماتے تھے کہ اس ذات بابرکات کے لیے ہر حال میں حمد ہے، الحمد للہ علی کل حال۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ دوسرا پیغام جو انسان کو دیا جا رہا ہے کہ تم نے قرآن کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ پیغام شکر کا ہے، شکر نعمت کا ہے۔ تیسرا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا اسی سورہ مبارک حمد سے جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں ملتا ہے، وہ اس سورہ کی ابتدا میں جو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ الرحمن اور رحیم یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ رحمت، مہربانی، شفقت کے ساتھ پیش آنا، دوسروں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، گویا کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھ کتاب الہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو تمہیں مہربان بننا ہوگا۔ قرآن مجید میں لفظ الرحمن الرحیم 118 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ یہ تعدد تکرار بھی خود بتا رہا ہے کہ خداوند متعال بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ جب اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے تو پھر انسان کو بھی اللہ کے رنگ میں ڈھلنے کی ضرورت ہے، اسے بھی مہربان ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ذکر ہوا سورہ مبارک فتح میں، تذکرہ ہوا رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں انتہائی سیسا پلائی ہوئی دیوار اور انتہائی مضبوط چٹان کی مانند ہوتے ہیں، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو رحماء بینہم۔ اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنے مسلمان، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تمہارا رشتہ مہربانی کا رشتہ ہونا چاہیے۔
پھر خداوند متعال نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو انسان کو مبدا اور معاد کی طرف متوجہ کیا، تو آیا کہاں سے ہے، تجھے جانا کہاں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ حمد میں ہمیں آخرت کی یاد بھی دلوائی گئی۔ ارشاد ہوا مالک یوم الدین، گویا کہ یہ چوتھا پیغام ہمیں مل رہا ہے۔ مالک یوم الدین، ہمیں بتایا گیا کہ جو معاد ہے، جو قیامت کا دن ہے، جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، جس دن تمہیں مسئولیت تم سے پوچھی جائے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، اس دن کا مالک بھی وہی رب ہے، وہی ذات ہے جو تمہارے اوپر شفقت بھی کرتی ہے، تمہارے اوپر مہربان بھی ہے، لیکن یاد رکھو روز قیامت کا مالک بھی وہی ذات بابرکات ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ایمانی معاشرہ ہے، جو مومنین کا معاشرہ ہے، تو مومنین کو مہربانی کے ساتھ ہی ساتھ آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے مختلف روایات میں بھی ارشاد ہوا کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملے گا جو اس نے اس دنیا میں کاشت کیا ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو ہم نے دنیا میں بویا ہے اسی کو ہم کاشت کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی اصول کافی کی دوسری جلد میں، فرمایا انکم فی آجال مقبوضہ و ایام معدودہ والموت یأتی بغتہ، تم اس دنیا میں اپنی سلطنت بنانے میں لگے ہوئے ہو، مقبوضہ چیزیں بنا رہے ہو، مالک بننے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے دن بہت محدود ہیں، چند دنوں کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو، لیکن اس دنیا کے مالک بننا چاہتے ہو۔ موت ایک مرتبہ آئے گی، موت اتنی تیزی سے آئے گی کہ پھر تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے گی۔ پھر فرمایا من یزرع خیرا یحصد غیبتۃ، جس نے اچھی چیزیں بوئی ہوں گی، جس نے اس دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی، جس نے دنیا میں محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، وہ جب آخرت کے دن اپنی کھیتی کو کاٹے گا تو اس وقت بھی غیبتہ کرے گا۔ غیبتہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن وہ بڑا خوشحال ہوگا، بلکہ وہ دنیا کی نیکیوں کو جب روز معاد، روز آخرت، روز قیامت جمع کر رہا ہوگا تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہوگا اے کاش کہ میں نے دنیا میں ان نیکیوں سے بڑھ کے نیکیاں کی ہوتی۔ یعنی نیکیاں ہیں اس کے پاس اعمال ہیں، اس کا ترازو بھاری ہے نیکیوں کا، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہش یہ ہے کہ کاش میں نے دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر نیکیاں کی ہوتی۔ وَمَن يَزْرَعْ شَرًّا يَحْصُدُ نَدَامًا، اور جس نے دنیا میں ناکام زندگی گزاری ہوگی، ظالم بن کر رہا ہوگا، لوگوں کے حقوق کھائے ہوں گے، لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، مختلف قسم کی برائیوں کو اپنایا ہوگا، وہ جب اپنی فصل کو دیکھے گا تو اسے ندامت ہی ندامت ہوگی۔ پھر امام معصوم فرماتے ہیں وَلِكُلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعَ، یاد رکھو ہر کسان کی کھیتی وہی ہوتی ہے جسے وہ کاشت کرتا ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس محدود زندگی میں اپنی زندگی کو مہربانی، شفقت، حکم خداوند متعال کے تابع اور اللہ کا نیاز مند بنتے ہوئے گزارنا ہے۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اسی سورہ مبارکہ الحمد میں، تو وہاں پر ارشاد ہوتا ہے ایاک نعبد، گویا کہ خداوند متعال نے ہمیں پانچواں پیغام دیا کہ عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ خداوند متعال نے اپنے عبد بندوں کی بہت زیادہ تعریف بیان کی قرآن مجید میں۔ یہاں ایاک نعبد، خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان دن میں کم از کم 10 مرتبہ میری عبادت کا اقرار کرے۔ 5 آپ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی پہلی جو 2 رکعات ہیں اس میں سورۃ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، تو 10 مرتبہ سورۃ الحمد کی آپ تلاوت کرتے ہیں، تو گویا 10 مرتبہ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد۔ اچھا، یہاں پر خداوند متعال نے ایک اور لطف فرمایا، ہمیں یہ متوجہ کیا
کہ تم فرادہ عبادت بھی کر سکتے ہو، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن جو عظمت اجتماعی عبادت کو حاصل ہے وہ فرادہ عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ ایاک نعبد، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، میں تنہا بھی کہہ رہا ہوں ایاک نعبد۔ ہر شخص جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، وہ سورۃ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، وہ ایاک نعبد کہتا ہے، حالانکہ یہ جمع کا فکرہ ہے۔ گویا اس سے ہم یہ پیغام لیتے ہیں کہ خداوند متعال کے ہاں اجتماعی عبادت پسندیدہ تر ہے۔ فرادہ عبادت سے ہماری تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، لیکن یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ خداوند متعال کے ہاں زیادہ عظمت اجتماعی عبادت کو ہے۔ اسی وجہ سے اجتماعات کے متعلق فرمایا، ان کی عظمتوں کے متعلق فرمایا، اس کے متعلق ارشادات فرمائے، تو ہمیں اجتماعی عبادت کی طرف بلایا۔ تو گویا پانچواں پیغام عبادت، ہمیں پیغام دیا اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اس میں بھی بندگی کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کو خداوند متعال اپنا عابد، اپنا عبد بنانا چاہتا ہے۔ چھٹا درس جو ہے وہ اسی ایاک نعبد سے اجتماعی عبادت کا ہے، میرے بندے بن جاؤ، پانچواں پیغام، اور اجتماعی عبادت کی فضیلت انفرادی عبادت سے بیشتر ہے، یہ چھٹا پیغام ہمیں سورۃ الحمد نے دیا۔ ساتواں پیغام، ہم تمام تر عبادتوں کے باوجود خداوند متعال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند متعال سے اس بات کا تقاضا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنا خوبصورت فکرہ ہے کہ ایک مومن جب خداوند متعال سے یہ تقاضا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا اللہ کی بارگاہ میں وہ صاحب ایمان حاضر ہو کر اپنے درجات کو مزید بلند کرنا بھی چاہتا ہے، اور یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہونا، میرا عبد ہونا، میرا عبادت گزار ہونا، میرا شاکر ہونا توفیق الہی کے بغیر کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے قصہ حضرت یوسف میں ہم پڑھتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، خداوند متعال کا لطف و کرم و مہربانی نہ ہو تو انسان صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے۔ تو ساتواں پیغام ہمیں یہ ملا کہ ہمیشہ ہمیں، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تقاضا کرے، ہمیشہ دعا مانگے کہ اسے اللہ کی ذات صراط مستقیم پر رکھے، اور پھر صراط مستقیم کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ جو میں نے اپنی ہستیاں بطور نمونہ اور بطور اسوہ تمہارے پاس بھیجی ہیں، تم ان کی پیروی، ان کے ساتھ متمسک ہونا، ان کے ساتھ محبت کا باقاعدہ اظہار کرو۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، کتنا خوبصورت فکرہ ہے، پہلے صراط مستقیم کا تقاضا، اور پھر اس کے بعد اسی صراط مستقیم کے ساتھ یہ تقاضا بھی کہ اے اللہ یہ صراط مستقیم میں وہ والا چاہتا ہوں، ان لوگوں والا چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر تو نے بے تعداد لا تعداد نعمتیں نازل فرمائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ایک اور جگہ پر سورہ مبارکہ نساء کی 69ویں آیت میں ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں پر اس سوال کا جواب ملا ہمیں، ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ مبارکہ نساء میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ نعمتوں کے اعتبار سے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں اللہ نے نبی بنایا، جنہیں اللہ نے صدیق قرار دیا۔ صدیق یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت و صداقت کی گواہی دینے والے، و شہداء،
شہداء کا عظیم الشان رتبہ ذکر فرمایا، یعنی انبیاء وہ ہیں جن پر نعمتیں ہوئیں، صدیقین وہ ہیں جن پر اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا، شہداء وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا، الصالحین صالح بندے وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا، اگر کوئی رفیق، کوئی ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہترین ہو سکتا ہے تو وہ یہی چار لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ انسان رفاقت کی خواہش کر سکتا ہے اور اللہ سے ان کے ساتھ رفاقت کا تقاضا کر سکتا ہے۔ پس جنہیں اللہ نے نعمتیں دیں، ایک پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، دوسرے انبیاء کے ساتھ رہنے والے یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کہ وہ اتنی بلندی پر فائز تھے کہ انہیں صدیقین کا مقام عطا ہوا، شہدائے راہ حق اس مرتبے پر فائز ہیں کہ خداوند متعال نے انہیں اپنے دین کی حفاظت اور نگہبانی کی بہت بڑی ذمہ داری سے نوازا۔ شہداء کی عظمت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام بھی جب شہداء کو یاد کرتے ہیں تو بہت سے شہداء کے لیے بے ابی انتا و امی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور چوتھے وہ لوگ کہ جو صالح ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آٹھواں درس، آٹھواں پیغام یہ ہوا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن کو نعمتیں دی ہیں، اور نوواں پیغام اسی سورہ مبارکہ حمد سے ہی ہمیں یہ ملا کہ جس میں ہم نے نہ صرف یہ خواہش کی کہ فلاں لوگ جو ہیں ہم نے ان کے راستے پر چلنا ہے، ساتھ ہی ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ تقاضا کیا کہ اللہ بعض لوگ ایسے ہیں، ایسے تمہارے ناشکر گزار بندے ہیں، ایسے معصیت کار بندے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نہ دینا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تو نے غضب کیا، اے اللہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ لہٰذا یہ نواں درس ہمیں ملا کہ جہاں پر آپ نے محبت کا تقاضا کرنا ہے وہاں پر براءت کا تقاضا بھی کرنا ہے۔ محبت یعنی صالحین کے راستے کو، شہداء کے راستے کو، انبیاء کے راستے کو، صدیقین کے راستے کو اپنانا ہے، اور تبرہ براءت کا اظہار یعنی وہ لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر اے اللہ تو غضبناک ہوا، اے اللہ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر ہمیں چلنے سے بچانا۔ من لا یحضرہ الفقیہ کتاب میں ایک روایت نقل ہوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ عز وجل الی نبی من انبیائہ، خداوند متعال نے اپنے سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی اور کہا قل للمؤمنین، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تم ان لوگوں کو بتا دو جو تمہارے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پہلی بات یا لا یلبسوا لباس اعدائی، جو لوگ مجھ اللہ کے دشمن ہیں ان کے لباس کو نہ پہنو۔ دیکھیں بہت بڑا ہمیں پیغام دے رہے ہیں ہمارے چھٹے امام کہ خداوند متعال اپنے نبی سے یہ تقاضا فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو بتا دیجئے کہ جو مجھ اللہ کے دشمن لباس پہنتے ہیں وہ لباس تم نہیں پہن سکتے۔ لا یلبسوا لباس اعدائی، میرے دشمنوں والا لباس نہ پہننا۔ اس وقت آپ معاشرے میں دیکھیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام کا ادعا کرتے ہوئے ہم فالو کرنے کی کوشش ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ ہم ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی طرز زندگی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، یا اسلامی طرز زندگی کو ہم محدود کر دیتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، یا جس وقت ہم امام بارگاہ میں جائیں، یا جس وقت ہم مسجد میں جائیں، اس وقت تو ہم اپنے لباس کو اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمومی زندگی میں نامعلوم وجوہات، نہیں معلوم کہ کون سی وجوہات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی لباس میں کیوں احساس کمتری میں مبتلا پاتے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔
پہلا حکم یہ ہوا میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو، وَلَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ آدَائی، اور پھر فرمایا دیکھو اس غذا کو بھی استعمال نہ کرو جو میرے دشمن استعمال کرتے ہیں۔ آپ مسلمان معاشروں میں دیکھیے، آپ پاکستان میں دیکھیے، مملکت اسلامیہ ہے، اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، بہت سے ہمارے شادی بیاہ کے پروگراموں میں بھی اب سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر مشروبات محرمہ، حرام مشروبات کا سر عام وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی مشکل ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک حقیقی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ یہ فرماتا ہے میرے دشمنوں والی غذا کو استعمال نہ کرو، ولا یسلکوا مسالک اعدائی، جس راستے پر میرے دشمن چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے یہ تینوں کام نہ چھوڑے، فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، تو تم مومن کا ادعا رکھتے ہوئے بھی اسی طریقے سے مجھ اللہ کے دشمن ہو جس طریقے سے وہ لوگ جو اسلام و ایمان کا تقاضا نہیں کرتے میرے دشمن ہیں۔ تمہاری حیثیت بھی ان لوگوں کی مانند ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ یہود و نصارہ کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ملکوں کے ملک اس وقت جو ہیں وہ طاغوت کے ساتھ بہت سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور ان کا ہم و غم جو ہے 4 دن کے لیے اپنی پرتعیش اس ظاہری زندگی کو گزارنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم پچھلے پیغام میں عرض کر چکے کہ انسان اس محدود زندگی میں جو بوئے گا اسی کو کاٹے گا، اور پھر جب کھیتی کو اٹھانے کا ٹائم آئے گا تو اس کے پاس شرمندگی اور ناکامی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج کے پیغام قرآن کا 10واں پیغام ہمیں جو ملتا ہے اس سورہ مبارکہ حمد کے بعد جو دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ بقرہ، اس کی دوسری آیت، اس میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی خداوند متعال نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو میزان عطا کیا ہے اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ باعث ہدایت ہے کن کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے باعث ہدایت ہے۔ لہٰذا اس کتاب کی عظمت میں، حقانیت میں، کتاب ہدایت ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس صدی کے بالخصوص اور اسلام کی ایک نامور شخصیت، ایک خدمت گزار شخصیت، آئمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کو اپنانے والی شخصیت، جسے ہم امام خمینی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے صحیفے میں، صحیفہ نور میں، یعنی اپنے وصیت نامے میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ بس جب یہ ہدایت کی کتاب ہے تو اے مسلمانوں، تمہیں اس کتاب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنی زندگی سے پہلے کے تمام واقعات اور آنے والی زندگی اور آنے والے دنوں کے بھی تمام کے تمام واقعات، نصیحتیں، حکمتیں اور رہنمائی اس کتاب مقدس میں میسر ہوگی۔ خداوند متعال ہمیں قرآن مجید کے ان پیغامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو عملی طور پر قرآنی زندگی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ذخیرہ الہی جو خداوند متعال کے پاس محفوظ ہے، یعنی ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔